اس خط میں آپ نے یہ جو تحریر فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو اجتہادی خطا ہوئی اس کے باوجود انہیں کیوں رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اور صحیح موقف اس معاملے میں کیا ہے. تو صحیح موقف جو اہل سنت والجماعت کا ہے اور تمام حنفی فقہا اس بات کے قائل ہیں، بلکہ حنفی فقہا ہی کیا پوری امت اس بات کی قائل ہے اور ہمیشہ سے اسی بات پر فتویٰ عقیدے کے باب میں چلا آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اجتہادی مخالفین کے معاملے میں جو بھی ان کے خلاف اٹھا، وہ حضرت عائشہ ہوں، حضرت معاویہ ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں رضی اللہ عنہم، ان سب کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے. وہ خلیفہ راشد تھے اور خلافت راشدہ ان کی اس شان سے منعقد ہوئی تھی کہ جتنے بھی بدری صحابہ رضی اللہ عنہ اس زمانے میں زندہ تھے، سب کے سب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور ان کی خلافت، اس کی گواہیاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تائید، اور دور دراز کے علاقوں میں کوئی ایک آدمی جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اس شخص کا بھی اٹھ کر گواہی دینا، حتیٰ کہ جنازے مسجد میں لانا، وفات سے پہلے ان کا اقرار کرنا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی صحیح موقف پر ہیں، یہی امت کا عقیدہ رہا ہے اور اسی عقیدے پر قائم رہنا چاہیے. ان کے مخالفین سے جو خطا ہوئی، ہم یہ ہرگز نہیں کہتے کہ ان لوگوں کی نیتیں درست نہیں تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں رہ کر ان لوگوں کا تزکیہ نہیں ہوا، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی زد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پڑتی ہے. آپ کو زندگی میں اللہ کے کسی اچھے بندے کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اس کی صحبت کی تاثیر سے کچھ ہی دن میں انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور نیکی کی رغبت بڑھ جاتی ہے. یہ اس مادی دور میں ایک عام اللہ کے بندے کا حال ہے جس نے چند دن اللہ کو اخلاص کے ساتھ یاد کیا ہے. تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی آقا و مولا اور سب سے افضل تھے، ان کی صحبت مبارکہ میں اتنی تاثیر بھی نہیں رہی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے ان کے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، نفرت یہ چیزیں نہ نکل گئی ہوں گی. ان حضرات کی نیتیں صاف تھیں، البتہ معاملات کے سمجھنے میں، حالات کا صحیح اندازہ لگانے میں، سیاسی اعتبار سے بہت سی چیزوں کا تجزیہ کرنے میں یقیناً ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اور اجتہاد کی غلطی انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو بہت بعد میں. اس لیے ادب، احترام، محبت، تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے آقا و مولا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، یہ کسی بھی ایمان والے کا، ہم سب کا ایمان کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا
کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت کی وجہ سے کسی کی توہین کرنے لگ جائیں، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے اس گرامی نامے میں یہ جو تحریر فرمایا ہے کہ ہمیں اس بات پہ غصہ نہ آئے، تو ایسی بات نہیں ہے بھائی، غصے سے ہٹ کے بھی باتیں ہوتی ہیں، اور علمی مسائل اور علمی اختلافات یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کو نہایت ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ معاملہ جتنا پیچیدہ ہو جائے، آدمی کی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے مزاج کو اتنا ہی ٹھنڈا رکھ کے سوچے۔ اور یہ جو آپ نے ہماری گمراہی کا تحریر فرمایا ہے، تو اس گمراہی کا یہ جو الزام ہے ہم پہ کہ ہم گمراہ ہیں علیہ باللہ، تو اس کا جواب یہ کہ دو باتیں ہیں۔ آپ بھی اللہ سے دعا کیجئے اور ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ اگر ہم گمراہی پہ ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے اور صحیح چیز پر اپنے وقت پہ موت عنایت فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ طرز تحریر مناسب نہیں ہے۔ زبان، قلم، ہر طرح سے ایک دوسرے کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ یہ ایسے سخت الفاظ مناسب نہیں ہیں۔ اس سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن جن لوگوں نے آپ کی تعلیم آپ کو دی ہے اور آپ کی تربیت کی ہے، بات ان پر آتی ہے کہ ان لوگوں نے کیا سکھایا، اور اسی طرح آپ کی آئندہ نسل جو کچھ کرے گی تو لوگ، عقل مند لوگ انہیں کم بلیم کریں گے، زیادہ یہ سوچیں گے کہ پچھلی نسل نے انہیں کیا دیا ہے۔